اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 113 اور 114 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے مثال بیان کی تھی ایک ایسے گاؤں کی، ایک ایسی بستی کی جو پہلے بڑے امن و امان اور انتہائی اطمینان کی حالت میں تھا، اور اس کے بعد جب اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، بھوک کا اور خوف کا۔ تو اس میں بستی کا نام نہیں لیا گیا تھا، مگر اس آیت کے ذریعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بستی مکہ معظمہ ہی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسولوں کی کوئی پہلے سے بستی رہی ہو۔ اچھا، یہاں پر جو بھوک اور خوف کی جو بات آئی تھی اس کی تفصیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، جو بخاری شریف کے اندر کتاب الاستسقاء میں باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے ایمان لانے سے گریز کو دیکھا تو آپ نے عرض کیا کہ اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں جیسے 7 سال مسلط فرما دے۔ تو انہیں ایسی قحط سالی نے آ پکڑا جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ چمڑے، مردار اور لاشیں تک کھانے لگے۔ بھوک کی وہ شدت تھی کہ ان میں سے کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں نظر آتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حالت کو دیکھ کر پھر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ چیز ان سے دور ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار وہ لوگ معجزات دیکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں رسول بھیجا ہے۔ تمہیں میں رسول بھیجا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ رسول منہم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر انسان بستے ہیں، چنانچہ ہم نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو منتخب کیا ہے اپنی رسالت کے لیے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول بنایا جائے۔ یہ رسول بننا آدمی کے مرضی کی بات نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے رسول بن جائے، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے، جسے اس لائق سمجھتا ہے، اسے رسول بناتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو چنا، رسولوں کا انتخاب کیا، اور آخری رسول کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے اوپر رسالت نازل فرمائی، اور آپ کے اوپر تاج نبوت رکھا، اور آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار قرار دیے گئے۔ چنانچہ اللہ نے تمہارے درمیان ہی میں بھیجا ہے رسول۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا۔ تو اب جب رسول ان کے درمیان میں آئے، فَكَذَّبُوهُ، تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ تو رسول کو جھٹلانا، رسول کی نافرمانی کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہ کی جائے۔ دنیا کا بھی عذاب انسان چکھتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بے انتہا شدید ہے، اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور کہیں زیادہ دردناک ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اچھی طریقے سے وضاحت کر دی گئی کہ وہ رسول بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجے گئے ہیں، اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ لہٰذا اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تمہیں اپنی طرف سے
یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کرو یا حرام کرو، یا تم اپنے معبودوں کی طرف نسبت کر کے اس کو حلال یا حرام کرو، بلکہ حلال یا حرام کا اب جو کلی اختیار ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے تمہاری آزمائش کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ جو حرام چیزیں ہیں وہ تمہارے سامنے گنا دی گئی ہیں، خون ہے، مردار ہے، شراب ہے، یہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے جو ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، آستھانوں پر جو ذبح کیا گیا ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے، غیر اللہ کے لیے جو نظر و نیاز کی گئی ہو وہ تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ تو اس طرح کی وہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، پوری دنیا تمہارے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے، اب یہ چیزیں حلال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر بھی کچھ چیزیں بیان کر دی۔ آپ نے بیان کر دیا کہ وہ جن کے نکیلے دانت ہوتے ہیں، جو دانتوں سے پھاڑ کے شکار کرتے ہیں، وہ جانور تمہارے لیے حرام کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے جو پنجوں سے شکار کر کے اپنے پنجوں سے پھاڑ دیتے ہیں جانور کو، وہ جانور تمہارے لیے حرام کر دیے گئے۔ کیچلی والے جو دانت کے جو جانور کہلاتے ہیں، جو نکلے ہوئے نکیلے سے دانت ہوتے ہیں جس سے وہ پھاڑتے ہیں، تو وہ جانور حرام کیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تمہارے سامنے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، باقی چیزیں سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ بعض لوگ اس میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا نام لے کر پوچھتے ہیں، بھائی فلاں چیز حلال ہے تو کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حلال ہے تو کہاں لکھا ہے حدیث میں۔ حدیث شریف اصول کو بیان کرتی ہیں۔ اس نے حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ پیش کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اب ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، وہ تم انہیں کھا سکتے ہو۔ لیکن یاد رہے کہ حلال کرنے کا اختیار یا حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ کے نبی کو نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار اللہ رب العزت کو ہے، اور نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے وہ کہتے ہیں، اللہ کے اتاری ہوئی بات کی روشنی میں وہ بات کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد سے شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم نے وہ چیز کیوں حرام کر دی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حلال یا حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اب تم حلال چیزیں جو چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، حلال رزق ہے، اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس بات پر اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو مشرکین نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کے ساتھ شریک بنائے۔ تو اے ایمان والو، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو لازم ہے کہ اپنی عقل اور مصلحت کے بل بوتے، اپنی عقل لگا کر اپنے لحاظ سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرو، جیسا کہ مشرکوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے، بحیرہ ہے، سائبہ ہے۔ تو اللہ، حالانکہ اللہ کا کہیں پر حکم نہیں ہے، اور مردار اور خون کو حلال کر رکھا ہے ان لوگوں نے، اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ سو تم ان چیزوں کو کھاؤ جنہیں اللہ نے حلال اور طیب قرار دیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اس بات پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان رسول بھیجا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں، تمہیں نجات کا راستہ دکھائیں، تمہیں اللہ کی طرف لے جانے کا راستہ دکھائیں۔ اب تم ان کی طرف سے منہ موڑ کے اور کسی اور کی طرف دیکھتے ہو، یا کسی اور کے طریقے پر چلتے ہو، غیروں کے طریقے پر چلتے ہو، اور اپنے نبی کا طریقہ تم چھوڑے بیٹھے ہو، اپنے نبی کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی باتیں، ان کی وعظ، ان کی نصیحتیں اور ان کے فتاوے، ان کی بہت ساری باتیں، وہ تم سب چھوڑے بیٹھے ہو اور دوسروں کی باتوں پر عمل کرتے ہو۔ ذرا سا سوچو کہ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، تمہیں جنت جانے کا راستہ بتا دیا ہے، تمہیں اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتیں حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی انتہائی خوشحال اور انتہائی عمدہ اور انتہائی شاندار زندگی ہو، انتہائی پرکیف زندگی ہو، وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اب اگر تم نبی کی بات کو نہیں مانتے ہو اور ان سے اپنے منہ کو موڑے لے رہے ہو اور ایڑیوں کے بل پھرتے چلے جا رہے ہو،
تو پھر یقیناً اس میں صرف تمہارا نقصان ہے اور صرف تمہارا گھاٹا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان جو ہے وہ ہمارا اپنا نقصان ہے اگر ہم اللہ کے نبی کی بات نہ مانیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، تمام لوگوں پر یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا ہے، جو رسول تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو رسول تمہیں اللہ کی مرضی والا راستہ بتاتے ہیں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں، اور پوری محنت کے ساتھ، پوری مشقت کے ساتھ انہوں نے دین کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس دین پر عمل کرو اور اس کے اوپر اپنی زندگی استوار کرو، اپنی زندگی کے ہر باب کو انہی کے احکامات سے روشن کرو۔ اب اگر تم نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہو تو پھر تمہارے لیے ذلت ہے اور تمہارے لیے خوارگی ہے۔ اب تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی، پھر تم چاہے جہاں بھی رہو گے، اگر نبی کے طریقے کو تم چھوڑ بیٹھو گے تو پھر ہر جگہ جہاں بھی تم جاؤ گے، جہاں بھی رہو گے، تم ذلیل اور خوار رہو گے۔ لہٰذا یہ قوم مسلم مکمل کے مکمل، آج آپ دیکھیں، ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تو نبی سے کس قدر دور ہیں، اور کون سا اسلام انہوں نے بنا رکھا ہے۔ ایسا اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہی نہیں آئے، وہ دین جو اللہ کے رسول لے کر ہی نہیں آئے، لوگوں نے اپنی طرف سے نہ معلوم کتنی چیزیں گڑھ رکھی ہیں، کتنی چیزیں بنا رکھی ہیں، کتنی چیزوں کو خود سے بنا کر اسلام میں داخل کر رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو دین اتارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ انتہائی سادہ، انتہائی فطرت کے مطابق دین تھا اور انتہائی آسان تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دین کو آسان کر دیا ہے، ہم نے یہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے تمہارے لیے۔ اللہ تمہارے ساتھ میں پریشانی اور مشقت نہیں چاہتا ہے، بلکہ تمہارے ساتھ میں نرمی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننا اور اس پر پڑھنا اور اس کو عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اپنی کتاب میں، وہ ہے العلم قبل العمل، یعنی عمل کرنے سے پہلے آپ علم حاصل کریں۔ آپ یہ جانیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو چیز آپ کر رہے ہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، تو پہلے دیکھ تو لیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہی نہ ہو، کیونکہ وہ تو راضی ہوتا ہے اس چیز سے جو اس نے اپنے نبی کے اوپر اتاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔